بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والخیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ الدین۔ معزز سامعین، محترم مکرم علماء بزرگ ذوی الاحترام اور اس اسٹیج پر آئے ہوئے ہمارے تمام مہمانان جو محترم معزز جناب ابوالقاسم اعظمی صاحب اور ان کے تمام ساتھ میں آنے والے اور گاجی پریوار یعنی گاجی خاندان سے تعلق رکھنے والے ان کے پرپوتے جو آج ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، یقیناً یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج یہ نورانی جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم لوگ کیوں اپنے قیمتی وقت کو چھوڑ کر آج یہاں جمع ہوئے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بمبئی کے لیے سنڈے کا دن بہت قیمتی دن ہوتا ہے۔ آج یہ تمام لوگ اپنے قیمتی وقت کو چھوڑ کر، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو پہلے اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت سنجیدگی سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنے کا یہ موقع ہے۔ یہ اوقات کی حقیقت کو پہلے ہم سمجھیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ آج چال چلی جا رہی ہے، یہ اس کا پورا مقصد یہ ہے کہ آج جب اوقات کو ہم چھین لیں گے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب مسجدیں نہیں بچیں گی، جب خانقاہیں نہیں ہوں گی، جب قبرستانیں نہیں ہوں گی، تو جب عبادت گاہ نہیں ہوگی تو پھر ہمارا رات وجود کس کام کا ہے؟ لہذا ہمیں جس طریقے سے آج یہاں جمع ہونا چاہیے، جیسے ہمارے تمام علماء بزرگ نے بیان کیا، جس طریقے سے آج یہاں لوگوں کو جمع ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے لوگ جمع نہ ہو سکے۔ ہونا بھی چاہیے تھا کوئی ایک بھی کرسی خالی نہ نظر آتی۔ یہ حقیقت یہ بیداری نہیں ہے۔ آج یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی سیاستدان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمارے قدموں میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی، ہمیں غلام بنا لیا جائے گا۔ آج یہ صرف ہمارے لیے نہیں معاملہ ہے۔ آج اگر یہ ہم پر کامیابی حاصل کیے تو کل آنے والے وقت پر دوسرے مسلک پر بھی ان کو اسی طریقے سے کالے قانون کو لایا جائے گا اور ایک ایک کر کے سب کے ہاتھوں سے ساری ملکیت کو چھین لیا جائے گا اور ہمیں غلام بنا دیا جائے گا۔ لہذا ہم تمام اپنے علماء سے، بزرگان سے گزارش کریں گے کہ جس مسجد میں وہ خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے قوم کو، اپنی امت کو بیدار کریں، وہ انہیں بتلائیں کہ اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اس وقت جو ہے یہ وقت بیدار ہونے کا ہے۔ اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے تو یقیناً ہم لوگ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ آپ گھبرانے کی ضرورت، جیسے کہ علماء اللہ کو فرمایا کہ ہمیں اس بات سے گھبرانا نہیں ہے کہ ہم کم ہیں، ہم کم ہیں لیکن زیادہ پر بھاری ہیں۔ جیسا کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ آپ کربلا کو مثال لیں۔ کربلا میں ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا، ایک طرف 72 کا لشکر تھا۔ کامیابی کسے ملی تھی؟ 72 کو ملی تھی۔ تو ہمیں بھی، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان باطل پرستی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دور میں اسلام کے لوگ مخالف رہے ہیں اور رہیں گے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابتداء اسلام سے آپ دیکھیے جس وقت کائنات کی خلقت ہوئی اور اس وقت سے باطل پر صحیح چاہتے تو اسلام مر جائے۔ آپ مکے سے لے کے آج ہندوستان تک کا جائزہ لیں تو ہر دور میں باطل اٹھتا رہا اور سر اٹھاتا رہا، اسلام کو کچلنا چاہتا تھا، اسلام کو دبانا چاہتا تھا، اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہر دور میں اسلام سر بلند رہا، اسلام کا سر بلند رہا اور باطل کا سر جھکا رہا۔
تو ہمیشہ اسلام کی جیت ہوئی ہے، اسلام کی جیت ہوگی، کیونکہ یہ کائنات میں ایک واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو نہ کسی کے حق کو چھیننے کا حکم دیتا ہے اور نہ کسی کے حق کو لینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہندوستان کے سرزمین جتنا ایک مسلمان کا حق ہے اتنا ہی ایک ہندو کا بھی حق ہے، اتنا ہی ایک عیسائی کا بھی حق ہے، اتنا ہی ایک پنجابی کا بھی حق ہے، یعنی ہر مسلک کے لوگ اس ملک میں مل جل کر زندگی گزارتے رہے اور زندگی گزارتے رہیں گے۔ یہ جو کہا گیا نا یہ ہندوستان بہت خوبصورت گلدستہ ہے، اس ہندوستان میں ہر مسلک کے لوگوں نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ پوری کائنات میں آج تک ہندوستان کی محبت کی مثال کوئی پیش نہ کر سکا۔ یہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ چند روزہ ہے، یہ قاتل پرست ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کو شکست دے دے، مسلمانوں کو شکست دے دے۔ یہ مسلمان نہ کل شکست کھایا ہے، نہ مسلمان آج شکست کھائے گا، نہ اسلام کا کل کچھ بگڑا ہے، نہ اسلام کا آج کچھ بگڑے گا۔ چونکہ قرآن مجید میں کسی مذہب کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اسلام کا تذکرہ ہے، یعنی جب تک قرآن مجید دنیا میں باقی رہے گی اس وقت تک اسلام مذہب باقی رہے گا۔ بہت سے لوگ آئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی جائیداد کو چھیننے کے لیے، لیکن سب کے سب نابود ہو گئے۔ اسلام کل بھی زندہ باد تھا، اسلام آج بھی زندہ باد ہے، اسلام آنے والے وقت میں بھی زندہ باد رہے گا، کیونکہ ہمارے اسلام ایسا مذہب ہے جو ایک دوسرے سے محبت کا طریقہ سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صبر سے کام دینا ہے۔ یقیناً ہم آج بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہ جنہوں نے آج یہ اتنی بڑی زحمتیں کی، تمام علماء کو بلایا، تمام مومنین کو بلایا تاکہ ان کے اندر بیداری پیدا ہو اور ہم یہ اپنی آواز حکومت مہاراشٹر پر پہنچائے اور حکومت ہندوستان کی حکومت یعنی دلی سینٹرل گورنمنٹ تک اپنی آواز کو پہنچائے کہ ہم بیدار ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ قانون کے آئین میں زندگی گزاری ہے، آج بھی ہم قانون کے آئین میں زندگی گزاریں گے۔ ہم صبر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ کیا دیتی ہے، لیکن اتنا حکومت یاد رکھے کہ ہم اپنے حق کے لیے، جیسے بھی تمام ہمارے علماء نے کہا، ہم اپنے حق کے لیے ہم روڈیں بھی آ سکتے ہیں، ہم اپنے جانوں بھی دے سکتے ہیں، اس لیے یہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق ہم لے کر رہیں گے۔ اس میں کوئی ہمارا سمجھوتا نہیں ہے، چونکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم آج سے آپ تک نہیں لے رہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسے ہم بچائیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین اللہ کی ذات پر یہ ہم سب کی حرکت ایک دن ہمیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچائے گی۔ بہت سے وقت آتا رہا اور وقت جاتا رہا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس خیال اس بات کا رکھے جب ہمارے یہ سیاستداں یا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں آواز دے، ہم سب کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر ایک ہی آواز پر لبیک کہیں، یقیناً یہ اتحاد ایک دن ہم سب کو کامیابی تک پہنچائے گا۔ لہذا میں پھر ایک مرتبہ اپنے آئے ہوئے تمام مہمان کا، تمام علماء کا، تمام سیاستدانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور اسلام کی فتح جو ہے بلندیوں تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خدا اللہ کے بارگاہ میں ہم سب دعا کریں گے، پروردگار ہم سب کی اس نیک توفیقات کو قبول فرما، ہم سب کے مقصد میں کامیابی عطا فرما اور باطل پرستوں کو نابود فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔